اگر آپ کو آپ کی ٹانگوں کے اندر اس طرح کی پھولی ہوئی رگوں کا مسئلہ ہے، یعنی کہ آپ کی ٹانگیں اس طرح کی یہ رگیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ بلو کلر کی اور پھولی ہوئی رگیں نظر آتی ہیں، تو ان کو ہم ویریکوز وین کہتے ہیں۔ اگر آپ اسے ٹھیک نہ کرائیں نا تو یہ بعد میں بہت بڑا پرابلم کاز کر سکتی ہیں، جسے ہم ڈی وی ڈی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری ٹانگ کے اندر خون کی رگیں ہوتی ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے کہ یہاں سے گندے خون کو اوپر کی طرف لے کے جانا، اور گندا خون کا مطلب ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ، اس طرح کا بلڈ جس کے اندر آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تو اس نے اوپر جانا ہوتا ہے دل کے پاس، اور دل اس کو پھر صاف کرتا ہے، پھر واپس بھیجتا ہے۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ خون اس طرح جانے کی بجائے یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اس طرح سے جو ہے نا ویریکوز وین بننے کی وجہ سے یا اسپائڈر وین بننے کی وجہ سے یہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں اس طرح سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ نے نا کچھ ورزشیں کرنی ہیں، ایسی ورزشیں جو کہ یہاں پہ خون کے بہاؤ کو امپروو کریں۔ وہ کیسے ہوگی؟ اس میں پہلی ورزش ہے جسے ہم کہتے ہیں اینکل پمپنگ۔ اس میں آپ نے سیدھا لیٹ جانا ہے، کوئی رضائی 2-3 تکیے اپنے گھٹنوں کے نیچے، اپنی ٹانگوں کے نیچے رکھ کے اپنے پاؤں کو اوپر اور نیچے کی طرف موو کرنا ہے۔ جب اوپر موو کرنا ہے 10 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کرنا ہے، پھر نیچے لے کے آنا ہے 5 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے۔ اسے ہم اینکل پمپنگ ایکسرسائز کہتے ہیں۔ پمپ کرنا ہے آپ نے تاکہ یہاں سے خون کی روانی ہو سکے اور وہ دل کے پاس آئے اور صاف صفائی اس کی ہو سکے، اس میں آکسیجن وغیرہ ڈل سکے۔ تو یہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس میں نا آپ کسی کی مدد بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو ٹانگ کو پورے کا پورا فلیکس کرنے میں یا پاؤں پورے کا پورا موڑنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ جن کو ویریکوز وین ہو ان کو یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے پنڈلیوں کے اندر کھچاؤ بھی آ سکتا ہے۔ سو اس میں پریشان نہیں ہونا، آپ نے کسی کی ہیلپ لینی ہے اور اپنے پاؤں کو اوپر اور نیچے کی طرف یہ پمپ کرنا ہے تاکہ یہاں سے خون کا بہاؤ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نا آپ نے نا اپنے اسی پاؤں کو سٹریچ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی کی مدد لے سکتے ہیں آپ، اپنے پاؤں کو اوپر کی طرف کھینچیں، 10 سیکنڈ کے لیے روکیں، پھر چھوڑ دیں۔ یہ آپ نے پمپنگ کرنی ہے۔ یہ آپ کے پنڈلی کے پٹھے کے اندر کھچاؤ بھی کرے گا، آپ کو سٹریچ بھی فیل ہوگا۔ یہ آپ کی خون کی رگوں کے لیے بہت اچھی ایکسرسائز ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخری ایک ایکسرسائز کرنی ہے جس میں آپ نے سیدھے لیٹ کے اپنے دونوں ٹانگوں کو ہلکا سا اوپر اٹھانا ہے۔ اس کو بہت اوپر نہیں لے کے جانا ہے کہ اس سے کمر میں درد نہ ہو جائے۔ ہلکا سا اوپر اٹھائیں، یہاں پہ ہولڈ کریں، روک کے رکھیں۔ ایسے لوگ جن کے پیٹ کے پٹھے کمزور ہوں گے نا، ان کے لیے یہ زیادہ دیر کے لیے روکنا مشکل ہوگا۔ سو آپ نے 5 سے 10 سیکنڈ تک روکنا ہے۔ 6 سے 7 دفعہ یہ ورزش کریں۔ ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ جو ٹانگ کے اندر آپ کو پھولی ہوئی رگیں فیل ہوتی ہیں نا، جو سویلنگ فیل ہوتی ہے یا پھر کوئی ویریکوز وین کے سائنز آتے ہیں، یہ بہت حد تک کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل پہ نئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔